السلام علیکم ٹو آل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے پر جگا دے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ شکر کرو اس غم کا جو تمہیں اللہ پاک کے قریب کر دے۔ تمہاری وجہ سے کسی کا حال برا ہو تو تمہارے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کو مارنا برا ہے، لیکن اس سے جذبات کا قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ دیکھو، کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا کہ اس کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، نہ وکیل۔ وہ آپ ہی گواہ، آپ ہی وکیل اور آپ ہی جج ہیں، اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہیں؟ تمہارے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے، بس صبر کرو۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کی برائی کو ثابت کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی وہ تو صرف عارضی دینا برباد کرتا ہے، لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پکڑے گی تو نہ یہ دنیا کا رہے گا اور نہ آخرت کا۔
لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لوگے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں اور ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتیں۔ یقین کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے، اس کا حساب خود دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ اس کو آگ کی پشتے پر جگا دے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہوتا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.